گڑیا ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ گڑیا کے چچا کا گھر ایک چھوٹے سے قصبے میں تھا اور یہ قصبہ ایسی جگہ پر تھا جہاں شمال اور جنوب سے آنے والی ہوائیں ٹکراتی تھی۔ گڑیا کے چچا نہایت رحم دل انسان تھے۔ ان کے گھر کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا جس کے ساتھ گڑیا کھیل سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ چچا اور چچی کے بے حد پیار کے باوجود گڑیا اکثر اداس رہتی۔ ان کے گھر ایک پالتو کتا تھا جس کا نام ٹومی تھا۔ گڑیا اکثر اپنے پالتو کتے کے ساتھ کھیلتی اور خوش رہتی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت گڑیا اپنے پالتو کتے کے ہمراہ گھر سے باہر نکلی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ اچانک آسمان کا رنگ گہرا ہو گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ گڑیا اپنے گھر واپس آتی، اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگی ہے، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بالکل الگ دنیا میں موجود تھی۔ یہاں پر اسے ہر طرف پھلوں سے بھرے درخت، رنگ برنگے پھلوں سے لدے پودے نظر آئے، اور پھر اچانک ایک عورت اس کے سامنے آ کر بولی، میں تمہیں اوز جادوگر کے دیس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ گڑیا نے عورت سے پوچھا، تم کون ہو اور میں کہاں پر ہوں؟ عورت نے گڑیا کو بتایا کہ تم ہوا کے ساتھ اڑتی ہوئی ایک بہت خطرناک جادوگر اوز کے دیس میں پہنچ چکی ہو اور اب یہاں سے واپس جانا نہایت مشکل ہے۔ گڑیا یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ عورت نے گڑیا کو جوتے دیتے ہوئے کہا، یہ جادو کے جوتے ہیں، تم یہ پہن لو، شاید آنے والی مشکلات میں یہ تمہارا ساتھ دے سکے۔ گڑیا جوتے پہن کر ایک طرف چل پڑی اور پھر کچھ دور چلنے کے بعد اس کا سامنا ایک لڑکے سے ہوا۔ گڑیا کے پوچھنے پر لڑکے نے بولا، میں اوز کے جادوگر سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بہادری کا اندازہ لگا سکوں۔ گڑیا اور لڑکا دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک آدمی نظر آیا، وہ بھی اسی راستے پر جا رہا تھا۔ ان دونوں کے پوچھنے پر آدمی نے بتایا کہ وہ بھی اوز کے جادوگر سے ملنا چاہتا ہے تاکہ اپنی طاقت آزما سکے۔ اب تینوں نے اکٹھے سفر کرنا شروع کیا۔ کچھ دور آگے جا کر انہیں ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ اوز کے جادوگر کے پاس جا کر اپنی عقل آزمانا چاہتا ہے۔ اب چاروں اکٹھے ہو کر اوز کے جادوگر کے قلعے کی جانب چل پڑے۔ ان کے ساتھ گڑیا کا کتا ٹومی بھی تھا، اور پھر جب ان کا سامنا اوز کے جادوگر سے ہوا تو اس نے خوفناک جانور ان کی طرف بھیجا، لیکن لڑکا جو کہ اپنی بہادری آزمانا چاہتا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس جانور کا خاتمہ کر دیا۔ اب اوز کے جادوگر نے ایک اور گوریلا انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ مقابلے کے لیے وہ آدمی آگے بڑھا اور اپنی طاقت کو آزماتے ہوئے اسے مار بھگایا۔ پھر اچانک اوز جادوگر کی بیوی انہیں نظر آئی۔ گڑیا جادوگر کی بیوی کو دیکھ کر اس پر حملہ آور ہوئی اور لڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد جادوگر کی بیوی نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ اب اوز کا جادوگر اور اس کی بیوی دونوں بے بس ہو چکے تھے، کیونکہ اب ان کی اصل طاقت ختم ہو چکی تھی۔ گڑیا جلد از جلد اپنے گھر جانا چاہتی تھی اور وہ سوچنے لگی کہ اس اجنبی دیش سے اپنے گھر کیسے جائے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جادو کے جوتوں کا خیال آیا اور اس نے جوتوں کو حکم دیا کہ مجھے اور میرے کتے کو گھر پہنچا دو، اور پھر پلک جھپکتے ہی وہ اپنے گھر میں پہنچ گئے۔